والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز محترم برادران ملت، ہمارے حضور نبی کریم رحمۃ للعالمین صاحب التاج والمعراج صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی جانب سے جو معراج کروائی گئی، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت کا اتنا بڑا فضل و کرم، ایسا بڑا احسان ہے اور ایسا احسان عظیم ہے کہ دیگر کسی پیغمبر، کسی رسول کو بھی یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ عظمت، یہ شان نصیب نہیں ہوئی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی۔ آپ کی کئی ایسی عظمتیں جن میں آپ تنہا ہیں، جو آپ کے خصائص میں سے ہیں، ان میں سے یہ بات شامل ہے۔ آپ کی وہ عظمتیں جو آپ کے خصائص میں سے ہیں، یعنی آپ کے علاوہ اور کسی کو عطا نہیں کی گئیں، ان میں سے یہ عظمت بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو معراج کروائی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے سفر معراج کے احوال خود بیان فرمائے ہیں، جن کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سن کر بیان کیا، اور احادیث مبارکہ کی کتابوں میں وہ احادیث مبارکہ الحمدللہ ریکارڈڈ ہیں، موجود ہیں، خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان مبارک کے مطابق۔ چنانچہ حضرت مالک بن صعصعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحابی رسول حضرت مالک بن صعصعہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت کہ میں حتیم میں، یا شاید ہجر کا لفظ ارشاد فرمایا، میں لیٹا ہوا تھا۔ اب یہ ہجر بھی در حقیقت حتیم ہی کے لیے یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، مطلب ایک ہی ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ہجر میں لیٹا ہوا تھا یا حتیم میں لیٹا ہوا تھا کہ اچانک میرے پاس ایک آنے والا آیا، اور شارحین فرماتے ہیں کہ آنے والے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہوں نے، یعنی حضرت جبریل امین علیہ السلام نے، یہاں سے وہاں تک میرا سینہ چاک کیا، اشارہ کر کے فرمایا، مطلب حلق سے لے کر، حلق کے گڑھے سے لے کر، حلق کے نیچے سے لے کر ناف تک۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہوں نے میرا سینہ چاک کیا، پھر میرا دل نکالا، پھر ایک سنہری طشت لایا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، اس سے میرا دل دھویا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثم غسل البطن بماء زمزم ثم ملئ ایمان و حکمہ، یعنی میرے بطن کو دھویا گیا زمزم سے، پھر اس کے بعد اس کو ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا۔ سرکار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ معراج بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پہلے جبریل امین علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، پھر آپ کا شق صدر مبارک ہوا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر میرے پاس ایک چوپایا لایا گیا، 4 پیروں پر چلنے والے جانور کی شکل کا ایک مخلوق تھی وہ، اور اس کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ خچر سے چھوٹا، گدھے سے بڑا تھا، اور بالکل سفید تھا۔ یقال له البراق، اس کو براق کہا جاتا تھا۔ شق صدر مبارک کے بعد ایک چوپایا آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا جو گدھے سے بڑا، خچر سے چھوٹا تھا، اور رنگ میں سفید تھا، اور اس کو براق کہا جاتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہاں تک کہ وہ آسمانی دنیا تک پہنچ گئے۔ پہلے تو آپ براق پر بیٹھ کر بیت المقدس کی طرف تشریف لے گئے، انبیاء و رسول علیہم السلام، تمام کے تمام انبیاء و مرسلین وہاں جمع تھے، اور آپ نے ان کی امامت فرمائی، انبیاء علیہم السلام نے آپ کے اقتداء میں نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ کا سفر معراج زمین کے حصے سے آسمان کی طرف، بیت المقدس کے ایک حصے سے آسمان کی طرف آپ کا سفر شروع ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ براق کا تذکرہ کر کے آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی سواری براق کو اس جگہ باندھا جہاں انبیاء اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے، یعنی براق پر بیٹھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیت المقدس تشریف لے کر وہاں اپنے سواری کے جانور کو، براق کو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر باندھا جہاں انبیاء کرام علیہم السلام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ مسجد، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجد میں بہت سے لوگ نماز کے لیے جمع تھے، میں منتظر تھا کہ کون امامت کرائے گا، کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے کیا، میں نے نماز پڑھائی،
और जमा होने वाले अम्बिया और मुरसलीन अलैहिस्सलाम थे जिनकी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत फरमाई। फरमाते हैं कि फिर जिब्रील ने मुझे बताया कि आपके इख्तिदा में नमाज अदा करने वाले वो तमाम अम्बिया हैं जो दुनिया में मबूस हुए और आज आपने उन सब की इमामत की। दर हकीकत ये इस बात की अलामत थी, इस बात की तरफ इशारा था कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम के इमाम हैं। फिर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के साथ जिब्रील बुराक़ पर सवार होकर आसमानों की तरफ तशरीफ़ ले गए। पहले आसमान पर पहुँचे, जिब्रील ने दस्तक दी, दरवाज़ा खुलवाना चाहा तो फरिश्ते ने पूछा, आसमान का दरवाज़ा खुलने वाले फरिश्ते ने पूछा कौन है, तो कहा जिब्राइल। पूछा आपके साथ कौन है, तो सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरिश्ते ने पूछा क्या उन्हें बुलाया गया है, तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ। फिर उसके बाद उस फरिश्ते ने पहले आसमान का दरवाज़ा खोल दिया। कहा गया मरहबन बिही फनिअमल मुजीउ जाअ फफतह। उसके बाद कहा गया मरहबा है उनके लिए, तहनीयत है, मुबारकबाद है उनके लिए, मरहबा है, क्या ही अच्छे हैं जो लाए गए हैं। बहरहाल पहले आसमान का, आसमान दुनिया का दरवाज़ा खोला गया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फलम्मा खलस्तु फ़इज़ा फ़ीहा आदम। तो फिर जब मैं दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि वहाँ आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा है। पहले आसमान पर जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए तो आपके जद्द अमजद अबुल बशर हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने आपका इस्तक़बाल किया। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपके जद्द अमजद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं, बस आप उनको सलाम कीजिए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने उनको सलाम किया तो उन्होंने सलाम का जवाब दिया और फरमाया मरहबन बिल इब्न सालिह वन नबी सालिह। सालिह बेटे और सालिह नबी के लिए खुशामदीद है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर जिब्रील मुझे लेकर ऊपर गए, यहाँ तक कि दूसरे आसमान तक पहुँच गए। यहाँ भी उसी तरह सवाल हुआ, वो अहादीस मुबारका में वो सवाल मुकर्रर आ रहा है, वही सवाल हुआ, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने वही जवाब दिया। चुनाचे फरिश्ते ने मुबारकबाद देते हुए आपके लिए दरवाज़ा खोल दिया। सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फलम्मा खलस्तु फ़इज़ा यहया व ईसा वहुमा इब्ना खालतिन। यानी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब आप दूसरे आसमान पर तशरीफ़ ले गए तो वहाँ आपकी मुलाकात सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम और सैयदना यहया अलैहिस्सलाम से हुई। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये दोनों खालाजाद भाई थे, ये दोनों खालाजाद भाई हैं, यहया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम। और फिर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया कि आप सलाम कीजिए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने सलाम किया तो उन दोनों ने सलाम का जवाब दिया। फिर फरमाया मरहबन बिल अबी सालिह वन नबी सालिह। मतलब ये है कि सालेह भाई और सालेह नबी को खुशामदीद हो। तो मतलब ये कि दूसरे आसमान पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत सैयदना यहया अलैहिस्सलाम से हुई। इसी तरह हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वहाँ से आगे बढ़े। फिर जब तीसरे आसमान पर पहुँचे वही सवाल जवाब हुआ, हदीस पाक में वही अल्फाज दोहराए गए हैं। यहाँ तक कि जब फरिश्ते ने मुबारकबाद देकर तीसरे आसमान का दरवाज़ा खोल दिया तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फलम्मा खलस्तु फ़इज़ा यूसुफ़। कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ यूसुफ़ मौजूद थे, सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वहाँ जलवा फरमा थे। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने कहा कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम है, आप उनको सलाम कीजिए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने सलाम किया तो उन्होंने सलाम का जवाब देकर कहा मरहबन बिल अखि सालिह वन नबी सालिह। यानी सालेह भाई और सालेह नबी को खुशामदीद हो। यानी तीसरे आसमान पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से हुई। इसी तरह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों पर तशरीफ़ ले जाते रहे। चौथे आसमान पर इदरीस अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात हुई। पाँचवें आसमान पर हारून अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात हुई। छठे आसमान पर हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात हुई। और सातवें आसमान पर जब आप तशरीफ़ ले गए तो हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात हुई। सब पैगम्बरों ने आपको मुबारकबाद दी, मरहबा कहा,
خوش آمدید کہا، آپ سلام کرتے گئے اور آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ 7 آسمانوں کا سفر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرمایا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثم رفعت الی صدرۃ المنتہا، پھر مجھے اور بلند کیا گیا سدرۃ المنتہا تک، یعنی مطلب یہ کہ ایک مقام وہ آیا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی پھر اس کے بعد آپ کے ہمراہ نہ رہے، اور وہاں سے آپ تنہا سدرۃ المنتہا کے آگے بڑھے۔ اور دیگر روایتوں سے، دیگر احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں اللہ رب العزت کا عین حالت بیداری میں اور عین جسمانی حالت میں سر کی آنکھوں سے اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا۔ اور پھر اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر نمازوں کی فرضیت کا حکم آیا، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت و دوزخ کی سیر کروائی گئی، عجائبات عالم دکھائے گئے، اور رات کے ایک مختصر سے حصے میں یہ پورا سفر مکمل کر کے پھر آپ مکہ مکرمہ کو واپس بھی لوٹ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معجزہ ظاہر ہو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، کیونکہ جتنے معجزے آپ کو دیے گئے کسی پیغمبر کو اتنے معجزے نہیں دیے گئے۔ سرکار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بلند، آپ کی شان ایسی رفیع ہے کہ جو معجزہ بھی آپ سے ظاہر ہو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ بقول امجد حیدر آبادی، حیرت ہی کیا بے سایہ اگر ذات ہوئی، چاند ہو گیا شخ کیا کرامات ہوئی۔ حیرت ہی کیا بے سایہ اگر ذات ہوئی، چاند ہو گیا شخ کیا کرامات ہوئی۔ دن رات تھا جلوہ خدا پیش نظر، معراج ہوئی تو کیا نئی بات ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو ہم کو معراج کا جو تحفہ ہے نماز کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز قائم کرنے کی مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ وصلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی خیر خلقہ و نور عرشہ نبینا و مولانا و شفیعنا و سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین و صحابتہ الاکرمین اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔